السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کے 5 معجزاتی فائدے بتاؤں گی۔ یہ بہت زیادہ خاص ویڈیو ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ کو مل سکیں، اور اپنے دوستوں تک بھی اس کے لنک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ استغفار کا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ استغفار برکتوں کا خزانہ ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے کثرت سے، وہ اللہ کی نظر میں بہت خاص مقام رکھتا ہے۔ یعنی استغفار کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بہت زیادہ خاص بنا دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو استغفار کے حوالے سے 5 بڑے اثرات بتاؤں گی جو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ویسے تو استغفار کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ کثرت سے استغفار کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت زیادہ خاص ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے معافی ملتی ہے اور دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر آپ کثرت سے استغفار کا ورد کرتے رہتے ہیں تو اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور پچھلے گناہ بھی سب معاف ہو جاتے ہیں، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہوتا ہے، اس کو دھونے سے وہ داغ ختم ہو جاتا ہے، اسی ہی استغفار جو ہے وہ ہماری روح کی اور دل کی صفائی کرتی ہے۔ ہمارا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس عمل کی طاقت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ عمل گناہ کو آگ کی طرح جلا دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ ہمیشہ کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بہت گناہ گار تھی اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکی تھی۔ یعنی کہ یہ جو زمین ہے وہ اپنی فروخی کے باوجود بھی تنگ ہو چکی تھی۔ اس لیے اس عذاب سے نکلنے کے لیے جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی اس کو استغفار کرنے کا حکم فرمایا، اور استغفار اور توبہ سے اللہ کو راضی کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تو بہت غفور ہے، رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے تو استغفار کرو، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ مطلب اگر آپ پریشان ہیں، پریشانی میں گھر گئے ہیں، کسی مشکل غم میں پھنسے ہوئے ہیں، ذہنی پریشانی میں گرتے جا رہے ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے اور آپ حد سے زیادہ پریشان ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ استغفار کو لازمی پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کا معمول بنا لے اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ پریشانی سے نجات چاہیے تو استغفار کو اپنا معمول ضرور بنا لو۔ فورتھ جو اثرات ہے، فائدہ ہے، وہ یہ ہے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت آئے گی، اور آپ کی اولاد ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ نیک بن جائے، صالح ہو جائے، فرما بردار بن جائے، تو اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے، چین آ جائے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہو تو استغفار سے، اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی دے گا، اور اگر اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ 5واں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ صراط المستقیم پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، بس تم مجھ سے معافی مانگو تمہیں بخش دوں گا۔ استغفار جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ استغفار بہت معجزاتی عمل ہے۔ اگر آپ یہ سب فائدے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفار آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ آپ کو جتنے بھی میں نے ابھی فائدے بتائے ہیں کہ رزق کی تنگی ہو، آپ کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہوں، آپ کا دل تنگ ہو گیا ہو، آپ پریشان ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو قرضے کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا جو ہے مسئلہ نہیں ہے جو استغفار کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے سولو نہ کروا سکیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ اور اس سے زیادہ اگر آپ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کر دیا، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں ہمارا جو فائدہ کیسے ہوگا، تو آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے رزق کے
راستے کھولے گا، وہاں سے آپ کے بزنس کو آگے بڑھائے گا کہ آپ وہاں سے غمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے تو آپ اس کے لیے بھی استغفار کا ورد کرنے لگیں۔ آپ مطلب کوئی بیماری میں مبتلا ہیں، بڑی سے بڑی بیماری، چھوٹی سے چھوٹی بیماری، ہر چیز کے لیے آپ استغفار پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں۔ جتنے بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے لیے استغفار پڑھ پڑھ کے دعائیں کریں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم مہینوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو دیکھیں آپ تھوڑی تبدیلی کریں اس استغفار میں۔ آپ کیا کریں، تہجد کے وقت اس استغفار کو پڑھیں۔ اگر آپ 100 بار بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر استغفار پڑھتے ہیں تو آپ 4 سے 5 دن میں ہی دیکھیں گے کہ آپ کی جو لائف ہے 360 ڈگری چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ ہے، یعنی کہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھو۔ لوگ جو وظیفے بتاتے ہیں وہ اپنے تجربات سے بتاتے ہیں، لیکن استغفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار پڑھو گے تو میں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ تو پھر آپ لوگ اس بات پر سچے دل سے یقین کر کے پڑھیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ یقین کا ہے، ہمارا یقین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ اور کامل نہیں ہے، بس یہی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کر کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی راستے کھول دے گا۔